جی دیکھیں یہ سوال اس کے دو پہلو ہیں۔ میں اساتذہ کرام کی بڑی مجھے تکریم ہے، بڑی ان کی عزت ہے، اور میں نے مریم نواز اور شہباز شریف صاحب کا اس معاملے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جب بھی ان سے ہم نے کوئی بات اس سلسلے میں کی ہے تو مسلم لیگ نے ہمیشہ سے اساتذہ کے معاملے میں ایک بڑی اچھی پوزیشن اپنی لی ہے ہمیشہ۔ اب ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اساتذہ کا ان کی جو جاب ہے، ان کی جو ملازمت ہے ٹیچرز کی، اس کو پرماننٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو مجھے آپ کے سوال سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ ایک کانٹریکٹ امپلائی ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ امپلائمنٹ ہے اس کو پرماننٹ کر دیا جائے، مستقل کر دیا جائے۔ تو وہ جو آپ کی کانٹریکٹ آپ نے لی تھی جاب لیتے وقت، اس کے اندر کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے، اس کی کوئی شرائط ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس کانٹریکٹ کا حصہ ہیں۔ لیٹ سے ایک کانٹریکٹ تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کانٹریکٹ تھا جس میں نیشنل کمیشن فار ایجوکیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا تھا، اور اس نے کانٹریکٹ پہ 7 سال کے لیے کچھ اساتذہ کو بھرتی کیا تھا، اور وہ لوگ تھے جو اس وقت بھرتی ہوئے اور 7 سال کے لیے بھرتی ہوئے، اور وہ پروجیکٹ 7 سال چلنے کے بعد اس کو کلوز ڈاؤن کرنا تھا، اور وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ لوگ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے ان کے اس سلسلے میں تھا، اور یا ایسا تھا کہ جو صبح کے وقت جہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں وہاں پر شام کو بھی کلاسز ایڈ کر دی جائیں، اور 7 سال کے ان کو کانٹریکٹ پہ بھرتی کیا گیا۔ تو وہ پروجیکٹ کے خاتمے کے ساتھ ایک جو تعداد ان اساتذہ کرام کی تھی جن کو لیا گیا اور بھرتی کیا گیا، تو وہ اس کانٹریکٹ کے ختم ہونے پر، اس پروجیکٹ کے ختم ہونے پر وہ کانٹریکٹ بھی ختم تصور کیا گیا۔ تو اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس میں کچھ لمیٹیشنز بھی گورنمنٹس کے لیے ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس وقت یہ کانٹریکٹ اویل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کیونکہ کانٹریکٹ آپ جانتے ہیں کہ اس میں ایک آفر ہوتی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کانٹریکٹ میں جب آفر اینڈ ایکسیپٹنس دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو بعد میں ان کے قواعد کو تبدیل کرنا، ان کے ضوابط کو تبدیل کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت میں ایک لینینٹ اپروچ ہمیشہ سے رہی ہے، اور اس میں بعض اوقات جو کانٹریکٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو پھر فردر جب کوئی گورنمنٹ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے تو اس پروجیکٹ میں کیونکہ ان کے اوپر ایک انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، ان کو ٹرین کیا گیا ہوتا ہے، ان کی ایکسپرٹیز سے پھر دوبارہ استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ایک نئی بحث کھلتی ہے کہ پھر کچھ ایسے لوگ جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں مل رہا، جو پہلے لوگ تھے وہی دوبارہ سے ری امپلائی ہو رہے ہیں، ان کانٹریکٹ پہ ری امپلائی ہو رہے ہیں۔ تو یہ کچھ پھر کورٹس کے فیصلے بھی ہیں، جیسے ہائی کورٹس نے مختلف مقدمات کے اندر یہ طے کر دیا کہ جو کانٹریکٹ امپلائی ہے وہ ایز اے میٹر آف رائٹ پرماننس آف ہز ویکینسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہائی کورٹ نے طے کیا، بڑے بحث کے بعد، بڑے دلائل کے بعد طے کیا کہ کانٹریکٹ کے جو اوپر بھرتی کیے گئے ٹیچرز ہیں، کیونکہ وہ اپنی ولنگنس شو کرتے ہیں اس وقت کانٹریکٹ کو اچیو کرتے ہوئے، اس امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کو لیتے ہوئے، تو پھر ایٹ لیٹر سٹیج اگر وہ کہیں کہ ان کو گورنمنٹ امپلائی تصور کر کے وہ سارے بینیفٹس اس کے ساتھ اٹیچ کیے جائیں، اور تو پھر ان لوگوں کا جو سروس میں 40 سال رہتے ہیں اور وہ جو 7 سال کے لوگ آتے ہیں تو ان کے درمیان بھی پھر ایک تفاوت کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کا یہ ایک مسئلہ کچھ خاص طبقے کے ایک سیکشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے اوپر بارکیف مزید بات چیت کی گنجائش موجود ہے۔